Welcome back after the break, Khawateen o Azad. Very interesting discussion on a very sensitive topic. Basically, the topic is rape. اور اس کے بعد جو پروسیس ہے کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اور اگر اس میں کچھ قانون کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک کویسچن ہے ہمارے ساتھ. جی آپ اپنا سوال پوچھیے. یہ آپ نے مطلب ابارشن کے بارے میں تو بتا دیا, تو اس کا ایڈاپشن کا کیا پروسیس ہے, اور مطلب ایک ماسی اگر اس طریقے سے ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ تو بیسکلی آپ کا سوال ڈاکٹر صاحبہ سے ہے کہ ابارشن نہیں ہو سکتا, لیکن اگر پریگننسی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک لیٹ سے ماسی تھی یا بہت غریب عورت تھی, اب اس نے بچہ پیدا کر دیا لیکن اب وہ اس بچے کو مزید نہیں رکھنا چاہتی, تو اڈاپشن کیسے کروائے وہ اس بچے کا؟ آپ کا سوال یہی ہے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اس پہ ہم آئیں گے, لیکن ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ بریک پہ جانے سے پہلے جو میں نے سوال پوچھا تھا اس کا بتائیں کہ یہ کیسز زیادہ تر کس طرح کے طبقے میں ہے؟ ایکچولی یہ ہے تو ویسے لوور کلاس میں عموماً جہاں مڈل ہائر ہر کلاس میں یہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں. میں دونوں جگہ ہی دیکھ رہی ہوتی ہوں, لیکن لوور میں بہت زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اپر کلاس تو پیسہ دے کے اپنے کام سارے کروا لیتی ہے, آپ کو پتہ ہے. مڈل کلاس بھی کسی نہ کسی طرح اس کو کر لیتی ہے کمپنسیٹ, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے لیے بہت کچھ کر دیتے ہیں. لیکن لوور جو ہیں وہ اس لیے ٹربل میں آتے ہیں کہ نہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, نہ ان کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہے, اور نہ ہی وہ آ جاتے ہیں, بہت زیادہ آتے ہیں, تو وہ ہم زیادہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. اس میں پرابلم, میں جن ایریاز میں جاتی ہوں وہ ایریاز ان جگہوں پر ہیں جو بالکل لوور کلاس ہے. مثال کے طور پہ قیوم آباد کا ایریا ہے جہاں ساری, آپ کو پتہ ہے ڈیفینس میں کام کرنے والی ساری میڈس کا ایک پورا جمگٹا ہے وہاں. ڈیفینس فار دوز پیپل آؤٹ سائڈ کراچی جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, ایک پوش ایریا سمجھا جاتا ہے, ایک ایفلوئنٹ ایریا سمجھا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں بتا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. قیوم آباد میں جاتی ہوں, اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہ ناظم آباد میں کٹی پہاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی ہیلتھ کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. وہاں کی عورتیں بیچاری بڑی پریشان ہو رہی ہوتی ہیں. اگر پریگننسی ہو تو ان کو پہنچتے بہت دیر ہو جاتی ہے, الٹرا ساؤنڈ میں مسئلے ہوتے ہیں, ایون انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ان کو کون سے منس ہیں کیا ہیں. وہ سب ایسے ایریاز ہیں. ناظم آباد ہے, بلدیہ ہے, سعید آباد ہے, میٹرو, یہاں بہت کیسز دیکھ رہے ہیں. اور یہ بہت لوور کلاس, یہ بہت لوور کلاس ماسی طبقہ, بہت غریب مزدور پیشہ لوگ, بیچارے جو اس طرح کے لوگ ہیں. اچھا, تو ان کا اب سوال جو تھا کہ ابارشن نہیں ہو سکتا, ایلیگل ہے, تو آپ نے بھی کہا میں کچھ نہیں کر سکتی. اب یہ بچہ پیدا ہو گیا, ان کو اڈاپشن کرانی ہے. اس ماسی کہتی ہے بھائی مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ, تو کیا کرے, کس کے پاس جائے؟ یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ نہ ہی ابارشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے یہاں پاکستان میں اڈاپشن کا کوئی رول ہے. اس کا مطلب کہ آپ اڈاپشن بھی نہیں کروا سکتے, ہم خود نہیں کروا اور آپ ابارشن بھی نہیں کرا سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب اڈاپشن کا تو یہ ہے کہ چلیں اگر دونوں فریق جو ہیں, اگر جو لینا چاہ رہے ہیں ہم انہیں آپس میں ملا دیتے ہیں. جیسے میرے پاس کچھ آتے ہیں کہ انہیں بھائی وہ بے اولاد ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسے لوگ ہوں جو پال نہیں سکتے, جن کے پاس بہت بچے ہیں, تو آپ ہمیں پلیز ان سے دلوا دیجیے. پرسنلی میں ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں, پھر میں ان کو ملا دیتی ہوں. آپس میں مل کر خود اپنی مرضی سے وہ بچہ جو دینا چاہ رہا ہے وہ دے دے, اور جو لینا چاہ رہا ہے وہ خوشی سے لے لے, تو ہو سکتا ہے, بٹ لا نہیں ہے, اس کا کوئی لا نہیں. وکیل صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ انہوں نے پوائنٹ ریز کیا. اس پہ دو سوال آتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اڈاپشن کا لا نہیں ہے, کہ جی یہ پروسیس ہے کہ اس کے تھرو لیٹ سپوز کہ یہ جو خاتون ہے ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ اس کو لیٹ سے کہ وہ کہتی بھی ہے کہ ٹھیک ہے میں بڑا کرتی ہوں کیونکہ اور کوئی راستہ ہے نہیں, تو کیا ہوگا اس کی زندگی میں آگے جا کے؟ اس میں اڈاپشن تو ایک لارجر ایشو ہے, بٹ اس پرٹیکولر بچے کے حوالے سے ہمارے یہاں آئیڈینٹی کا جتنا بھی سسٹم ہے سوشلی اور لیگلی وہ باپ کے نام سے ہوتا ہے. وہ شناختی کارڈ جس کو کہتے ہیں, اور شناختی کارڈ آپ کا, پاسپورٹ آپ کا, تمام جتنے بھی شناختی ڈاکیومنٹس ہیں وہ باپ کے نام سے بنتے ہیں. رائٹ. اور انفارچونیٹلی اب اس بچے کے لیے کوئی باپ کا نام نہیں ہے, اور ہمارے اس کی شادی نہ ہو اس خاتون کی, اور اس خاتون کی شادی اگر ہو بھی جائے پھر بھی نہیں ہو سکتا, تو جو اس کا خامند ہے وہ اس بچے کا باپ نہیں ہے, لیگلی نہیں ہے. اور اگر وہ اس کو دینا چاہے تو کوئی اپنا نام دینا چاہے تو کوئی پراپر پروسیجر ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ڈیفائنڈ نہیں ہے, جو کہ ایک اس مسئلے کے حل کے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ ایک پراپر ایڈاپشن کا پروسیجر ہو, کہ اگر کوئی آدمی اس خاتون سے شادی کرتا ہے اور وہ اتنا کریجس ہے کہ وہ بچے کو بھی رکھنا چاہتا ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ اس بچے کو اڈاپٹ کر کے ایز اے گارڈین یا ایز اے اڈاپٹیڈ فادر پھر اس کی آئیڈینٹی اس کے نام سے اسٹیبلش ہو سکے. لیکن وکیل صاحب اس میں ایک بہت, آئی ایم سوری مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ نے ابارشن نہیں ہونے دیا,
تو بچہ پیدا ہو گیا. دوسری طرف اب آپ ایک ایسے catch-22 میں ڈال رہے ہیں اس کی مدر کو اور اس کو زندگی بھر کے لیے کہ وہ کوئی لیگل ڈاکیومنٹ اپنے لیے نہیں بنا سکتا اس ملک میں. دیکھیں یہ تو ایسا جو آئیڈینٹی کا لا ہے, یہ تو اس کا کوئی ایسا پرنسپل نہیں ہے کہ یہ بن نہیں سکتا. اچھا, آئیڈینٹی کا لا تو بن سکتا ہے, اور آئیڈینٹی ماں کے نام سے بھی چل سکتی ہے, پاسپورٹ بن جائے, پاسپورٹ بن جائے. لیکن ہمارے اس کے لیے تو صرف ہمارے قانون میں ریفارمز کی ضرورت ہے. وہ کس لیول پہ ہے؟ آئیڈینٹی کا لا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. MNAs جو بیٹھے ہیں, جو آپ کی پارلیمنٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, یہ وہ ڈیسائیڈ کر لے. ان کا کام ہے کہ ایڈاپشن کا اگر یہ لا جی پراپر بن جائے, جی, کہ جب بچہ جو ہے, چونکہ جو کنسنشول بھی ایڈاپشنز ہیں جی, اور ان بچوں کی بھی جن کے مطلب ایک نارمل ایک فیملی ایک ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی, ان کے بچے زیادہ ہیں اور وہ کسی کو بچہ دے دیتے ہیں, تو جو اس کے اڈاپٹیڈ پیرنٹس ہیں وہ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے. وہ باپ کا نام وہی چلے گا, آئیڈینٹی اسی باپ کے نام سے چلے گی, اور اس سے بھی پھر کمپلیکیشنز بعد میں ارائز ہوتی ہیں. تو اڈاپشن کا لا تو فار اے لارجر پرسپیکٹو بھی ضروری ہے کہ اڈاپشن کا ایک پراپر لا ہو جو ڈیفائن ہو, جو کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انفارملی اس طرح سے اڈاپشن کر لیتے ہیں, کچھ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ اڈاپشن ہوئی, پھر ایک ایفیڈیوٹ دے دیا یا کورٹ میں جا کے ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا لیا, بٹ وہ ساری انفارمل یا انریگولیٹڈ, لیگلائز اور تھرو پراپر کا ایک پراپر لا ہونا چاہیے, اور اس کی آئیڈینٹی جو ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنے اڈاپٹیڈ پیرنٹس کی آئیڈینٹی کیری کر سکے. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ یہ جو فلا ہے وہ کم ہو جائے گا, دوسرا یہ کہ وہ بچہ پوری زندگی اپنا سٹگما کیری نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی. دوسرا نیچرلی جو اس کو کرائم پریونشن تو اویئرنیس سے ہی آ سکتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ابھی تک یہ جو ٹاپک ہے یہ گھر میں آپ بات نہیں کرتے, آپ اپنے بچوں سے ڈسکس نہیں کرتے, اور ڈاکٹر صاحبہ جو بتا رہی ہیں اس کے مطابق کہ زیادہ تر جو جرائم ہیں وہ ہوتے ہیں جہاں کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے. جی جی جی, تو فیملی کا کلپ میں بھی جیسے ہے فیملی کا کوئی فیملی کا ممبر ہے, یا وہ فیملی سے ممبر نہیں ہے تو ریلیٹڈ ہے, یا فیملی فرینڈ ہے جن کی بچوں تک ایکسیس ہے, اور someone known to the child, تبھی تو وہ کمفرٹ لیول تھا. ایک تو ماں باپ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ یہ رسک ریل رسک ہے. یہ میں ذرا سا اس میں انسپیکٹر صاحبہ کو لاؤں گا کہ یہ جو وکیل صاحب نے بات کی ہے بڑی انٹرسٹنگ کہ یہ سم ون نون ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو بہت ڈاکٹر صاحبہ نے شروع میں کہا کہ جی لڑکیاں بتاتی ہیں کہ اپنے محلے میں نکلی, کوئی ڈرگ دے دیا, کچھ کر کے سنگا کے پھر ان کا, لیکن جو وکیل صاحب بات کریں جو خاص طور پہ انڈر ایج چھوٹی بچیاں 12, 13, 14 سال والی, یہ آپ کے ایکسپیرینس میں کتنا کامن ہے کہ جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے, جو جس نے یہ کیا ہوتا ہے, وہ نون ہوتا ہے, کوئی اس کا اپنا ریلیٹیو ہوتا ہے یا کوئی بہت قریبی رشتہ دار, یہ کتنا آپ دیکھتے ہیں؟ یہ اس طرح کے کیسز ہی زیادہ ہوتے ہیں, زیادہ ہیں جو قریبی ان کے ریلیٹیو ہوتے ہیں, جو ان کے مطلب فیملی ممبر جو جن کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے گھر میں, یا وہ خود بیچاری ان کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ ایز اے وومن پولیس آپ کے پاس یہ کیس آئے, کوئی آ کے FIR کٹوائے, تو آپ کے ایکسپیرینس میں ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا ذہن پہلے کسی نون شخص پہ ہی جائے گا. تو یہ ایک میسج ہے کہ ان اے وے خوف جو اینی ہاؤ آپ ایک کرمنل کو کیا خوف دیں گے, وہ تو کرمنل ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا ذہن ایز اے پولیس ول گو فرسٹ کہ کوئی ریلیٹیو, کوئی کلوز شخص ہی ہوگا, اتنا تو اسٹیبلش ہے. یہ ریالٹی ہے, یہ ریالٹی بھی ہے, آپ نے بھی اس کو دیکھا. جس آدمی کی بچے تک ایکسیس نہیں ہے اس کے لیے تو بچے کو جب ایکسیس ہی کرتا ہے تو بچہ بھی علام ہوتا ہے اور پیرنٹس بھی کسی حد تک علام ہوتے ہیں. اور آج کل ہمارے جو انفارچونیٹلی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس میں آپ بچے کو ان اٹینڈڈ چھوڑتے بھی نہیں. اچھا, ٹائم بہت کم ہے, ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کو ریپ اپ بھی کرنا ہے, لیکن ریپ اپ کرنے سے پہلے مجھے بس بہت جلدی یہ پوچھنا ہے وکیل صاحب, یہ بتائیں کہ ہم نے اڈاپشن کے لا کے بارے میں تو بات کر لی, یہ جو آئیڈینٹی پروٹیکشن والی جو بات تھی یہ لا نہیں ہے, نہ وٹنس پروٹیکشن نہ آئیڈینٹی, تو یہ کس لیول پہ ہوگا؟ یہ صوبائی جو ہماری لیجسلیچرز ہیں اور جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں, یہ ان کا کام ہے. یہ ان کا کام. تو اس کا مطلب ہر صوبے میں ڈفرینٹ ہوگا؟ ہر صوبے میں ڈفرینٹ ہونا ضروری نہیں ہے. دے کین میک دا سملر لا اور دے کین گیو کنسینٹ ٹو دا فیڈریشن ٹو میک دا لا آن دیئر بہاف, یا چاروں صوبے مل کے بھی ایک ہی طرح کا لا جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ریسورسز آبویسلی اس کے لیے جو چاہیے ہوں گے وہ پروونشل گورنمنٹ کو دینے ہیں, بیکاز کرمنل لا کی اور جو لا آف ایویڈنس ہے یہ پروونشل لا پروونشل ڈومین میں آتا ہے, تو یہ ان کا کام. تو خواتین و حضرات, آج کا جو پروگرام تھا اس میں جو سمری میں جو پوائنٹس جو ڈسکس کیے گئے ہیں, بہت سینسٹیو ٹاپک تھا ریپ کا. ہمارے پینل میں تھی ڈاکٹر عارفہ شاہ,
گائنیکالوجسٹ اعجاز احمد صاحب, ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ, اینڈ انسپیکٹر سعیدہ غزالہ صاحبہ. بیسکلی جو آج پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے وہ یہ کہ یہ پرابلم ہے, اور یہ صرف بہت غریب لوگوں میں نہیں ہے, یہ بچیوں میں بھی ہے, یہ ذرا بڑی اور لڑکیوں میں بھی ہے, یہ ہر قسم کی سوسائٹی کے لیول میں ہے, مڈل کلاس, اپر کلاس. غریبوں میں زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل کم ہے کہ وہ اپنی طرف سے جا کے کچھ علاج کروا لیں. ابارشن ایک ایشو ہے پاکستان میں, یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. پھر آ جائیں کہ جی اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اڈاپشن کا بھی لا نہیں ہے. اڈاپشن کے بغیر یا والد صاحب کا نام نہ ہونا آپ کی آگے زندگی میں ڈاکیومنٹس میں, پاسپورٹ, شناختی کارڈ, ان ساری چیزوں میں مسئلے ہیں. اڈاپشن کا لا ہونا چاہیے. وکیل صاحب نے کہا کہ یہ فیڈرل لیول پہ نیشنل اسمبلی کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھے اور لا بنائے. اڈاپشن کو اس ملک میں اگر آپ ابارشن نہیں الاؤ کر سکتے تو پھر آپ اڈاپشن کو ایک پراپر لیگل طریقے سے ڈیفائن کریں. یہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں آئندہ آنے والی اسمبلی کا کام ہے. اس کے اوپر بلیو می میں کروں گا کام خود بھی پرسنلی, اور لوگوں کو بھی ریمائنڈ کروں گا لیجسلیٹرز کو کہ اس کے اوپر آپ کام کریں. آئیڈینٹی پروٹیکشن کے بارے میں بات ہوئی, یہ بہت ضروری ہے. انسپیکٹر صاحبہ نے کہا کہ فرام دا ٹائم کہ آپ آئیں گے اپنے کمپلین کے ساتھ, آپ کا جو میٹر ہے سیشن کورٹ میں ود ان 2 ویکس چلا جائے گا, اور وہاں سے یہ پروسیس ہوگا. 3 ٹیئرز ہیں, سیشن, فیڈرل شریعت اینڈ فیڈرل شریعت ان سپریم کورٹ. تو یہ کافی انفارمیشن آج میرا خیال ہے کہ ہم نے نکالی ہے سارے ایکسپرٹ سے, ان کے اندر سے بھی ہم نے دریافت کی. وکیل صاحب نے ہمیں بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن دی, اور انسپیکٹر صاحبہ نے بھی ہمیں بہت کچھ آج انفارم کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک اور پروگرام ہونا چاہیے جب تھوڑا اور ہم اس کے اوپر ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جن کا آج ذکر ہوا تھا کہ سلوشن ان کے ہاتھ میں. اب ان کو لائیں گے کہ جی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے. اس معاشرے نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے. قانون شفا لوگوں کو ان کے رائٹس بتانے ہیں, اور رائٹس اگر نہیں ہیں تو رائٹس دلوانے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. سی یو نیکسٹ ویک ود another episode. خدا حافظ.